ہماری نیت کیسی ہو، نیتیں ہی یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ آپ کا اجر کیا ہوگا۔ اللہ صرف اعمال نہیں دیکھتا، اللہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ اعمال کرتے وقت ہماری نیتیں کیا تھیں۔ دنیا ظاہر دیکھتی ہے لیکن ہمارا رب ہمارا باطن دیکھتا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے 100 نوافل پڑھے، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ آپ نے 100 نوافل کس نیت کے ساتھ پڑھے ہیں۔ وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے کسی کی مدد کی، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ آپ نے اس انسان کی کیسے اور کس نیت کے ساتھ مدد کی۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں۔ ہمیں جو بھی کرنا ہے اپنے رب کے لیے کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ دنیا اور اس دنیا میں رہنے والے انسان تو بس 2 پل کی کہانی ہے، جو آج ہے وہ کل نہیں۔ تو پھر ہم لوگوں کو امپریس کرنے میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ ہمیں تو اپنے رب کو امپریس کرنا ہے، کیونکہ آخر میں صلہ ہمیں ہمارے رب سے ہی ملنا ہے، اور وہی صلہ ملنا ہے جس کی امید رکھ کر ہم نے نیکیاں کی تھیں۔ اگر ہم نے شہرت کے لیے اور لوگوں کی واہ واہ دیکھنے کے لیے نیکیاں کی تھیں تو ہمیں وہ شہرت اور واہ واہ ہی ملے گی، لیکن اللہ کی قربت نہیں ملے گی۔ اور اگر وہ نیکیاں ہم نے اللہ کی قربت کے لیے کی تھیں تو ہمیں اس دنیا میں بھی اللہ کی قربت نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا قرب حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں، جسے دنیا اور آخرت میں اللہ کا قرب مل جائے وہ دونوں جہانوں میں معروف اور عزت والا انسان بن جاتا ہے۔ دنیا کی محبت میں گھاٹے ہی گھاٹے ہیں، جبکہ اللہ کی محبت میں گھاٹا کوئی نہیں۔ ایک نیک شخص سے پوچھا گیا، آپ کو سکون کیسے ملا؟ اس نے کہا، میں نے پڑھا وہی معاملات کی تدبیر کرتا ہے تو میں نے معاملہ اس کے سپرد کر دیا جو سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ میں نے پڑھا بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ آسانی ضرور آئے گی۔ میں نے پڑھا بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، تو میرا دل مطمئن ہو گیا۔ میں نے پڑھا تمہارے رب کے بارے میں کیا گمان ہے، تمہیں تمہارے رب کے بارے میں کیا گمان ہے، تو میں نے اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھا اور بھلائی کے قریب ہونے کا یقین کر لیا کہ خیر ہی آئے گا۔ سبحان اللہ، یہی یقین اور ایمان کا حسن ہے۔ اے ہارے ہوئے دل، اے ہارے ہوئے دل، اے ہارے ہوئے دل، اماں ہاجرہ کو مت بھولو جو صفا اور مروہ کے درمیان چڑھتی اور اترتی ہوئی دوڑ رہی تھیں۔ ان کی ساری امیدیں ایک مشکیزہ پانی کی تھیں، مگر اللہ نے انہیں زمزم کا وہ چشمہ عطا کیا جو آج تک نہیں سوکھا۔ پس اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمہارا مقام وہی ہے جہاں اللہ نے تمہیں مصروف رکھا ہے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے نزدیک تمہارا مقام کیا ہے تو دیکھو وہ تمہیں کس کام میں مشغول رکھتا ہے۔ اگر وہ تمہیں ذکر میں مشغول رکھے تو جان لو کہ وہ تمہیں یاد رکھنا چاہتا ہے۔ اگر تمہیں قرآن میں مصروف کرے تو سمجھ لو کہ وہ تم سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے۔ اگر تمہیں نیک اعمال میں مصروف کرے تو جان لو کہ وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اگر دنیاوی معاملات میں الجھائے تو یہ سمجھو کہ تمہیں دور کر رہا ہے۔ اگر تمہیں لوگوں کے معاملات میں مصروف رکھے تو یہ جان لو کہ وہ تمہیں بے وقت کرنا چاہتا ہے۔ اگر دعا میں مشغول رکھے تو یقین کرو کہ وہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ اگر فائدہ مند علم میں مصروف کرے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی معرفت حاصل کرو۔ اگر تمہیں جہاد فی سبیل اللہ میں لگائے تو وہ تمہیں اپنے لیے چننا چاہتا ہے۔ اگر خدمت خلق اور بھلائی کے کاموں میں مشغول کرے تو جان لو کہ وہ تمہیں اپنی محبت والے کاموں میں لگا رہا ہے۔ اگر تمہیں غیر ضروری کاموں میں مصروف کرے تو سمجھو کہ وہ تمہیں اپنی محبت سے نکال رہا ہے۔ لہٰذا اپنے حال پر غور کرو کہ تم کس کام میں مشغول ہو، کیونکہ تمہارا مقام وہی ہے جہاں اللہ نے تمہیں مصروف رکھا ہے۔ لوگوں کے برے رویے اور ہمارا رویہ کیسا ہو؟ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کچھ لوگ تمہیں صرف آزمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ کوئی بات بات پر منہ پھلا لیتا ہے، کوئی تانا مار کر زبان کی چکی چلاتا ہے،
کوئی تمہاری نیکی کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کوئی تم پر بہتان لگاتا ہے، الزامات لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے۔ ایسے وقت میں دل کہتا ہے بس میں بھی اب وہی کروں گی جو یہ کرتے ہیں، لیکن ذرا ٹھہرو۔ جب کوئی تمہیں برا بولے یا دل دکھائے تو دل میں کہو یا اللہ یہ بندہ میرے صبر کا درجہ بڑھا رہا ہے، میں تو اسے ثواب کا پیکج سمجھ کر برداشت کر لوں گی، کیونکہ بعض لوگ ہمارے لیے آزمائش نہیں ہماری جنت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔